اسلام میں عورت کا مقام نہایت اعلیٰ و رافع ہے، لیکن ایک سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو حضرت حوا علیہ السلام کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ چلے آج اس سوال کا جواب قرآن و حدیث اور عقل و فطرت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن پاک میں عورت کی تخلیق کی تفصیل نہیں دی گئی، لیکن احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جی ہاں، ریب یعنی پسلی سے۔ یہ بات صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت ناقص ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی فطرت نرمی اور محبت پر مبنی ہے۔ مٹی اور پسلی کا فرق کیا ہوتا ہے؟ مٹی ایک سخت، مضبوط اور طاقتور مادہ ہے، اس لیے مرد کو ذمہ دار، محنت اور تحفظ کا کام دیا گیا، جبکہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے اور دل جذبات، محبت اور احساسات کی علامت ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو پسلی سے پیدا کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ عورت مرد کے دل کے قریب ہے، اس کی زندگی کا سکون ہے اور اس کی محبت کی ترجمان ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے تم میں سے ہی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ عورت کی عزت اور مقام اسلام میں کیا ہے؟ اسلام نے عورت کو کبھی کمتر نہیں سمجھا، بلکہ اس کو عزت دی، وراثت دی، علم کا حق دیا اور جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبوت کے پہلے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت ایک عظیم مخلوق ہے۔ مرد اور عورت مقابل نہیں، مکمل ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے حریف نہیں، بلکہ مکمل کرنے والے ساتھی ہیں۔ مرد کو طاقت دی گئی، عورت کو نرمی دی گئی۔ مرد کو حفاظت کا فرض دیا گیا، عورت کو پرورش کا ذمہ دیا گیا۔ یہ تقسیم فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر عورت کو بھی مٹی سے پیدا کیا جاتا تو اس کی فطرت مرد جیسی سخت ہوتی، جس سے زندگی میں توازن بگڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ سراسر حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ عورت کا پسلی سے پیدا ہونا اس کی نرم مزاجی، پیار، ہمدردی اور دل سے قربت کی علامت ہے۔ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے اور اس کی اہمیت کو ایک ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے۔ تو ہمیں عورت کی تخلیق کو صرف سائنسی یا جسمانی نقطہ نظر سے نہیں، بلکہ روحانی اور حکمت کے پہلو سے دیکھنا چاہیے۔